نہیں ہے، ایک قرض ہے۔ کسی بھی بھائی کی شادی ہو اور اس کا اگر مہر ادا نہیں ہے، دستور یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب وہ پہلی شب میں ملاقات ہو تو اس مہر کے تعلق سے بات کرے۔ اگر وہ شہزادی اسلام عقد میں آنے والی شہزادی کہہ رہی ہے کہ نہیں، جب تک مہر نہیں ادا کرو گے ہم آپ سے راضی نہیں ہیں، شریعت کہہ رہی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، وہیں پہ رک جاؤ۔ اور اگر بالفرض آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں یا کوئی تحفہ نہیں ہے تو لازم ہے کہ آپ اس سے ٹائم لیجیے، 1 مہینہ 1 سال کے بعد میں ہم اتنا پیسہ دے دیں گے، یا اگر زیور کہہ رہی ہے تو اس سے ٹائم لو، ہم 1 مہینے کے بعد میں، 1 سال کے بعد میں، 6 مہینے کے بعد میں ہم آپ کو یہ زیور نہیں بلکہ یہ زیور دیں گے۔ اگر اس پہ راضی ہو جائے تو پھر الحمدللہ، ورنہ رک جاؤ۔ وہ کون سا مرد ہے جو کہہ رہا ہے کہ معاف کروا لیں گے؟ سینہ تان کے ہم تو چوراہے پہ ہر کچھ بول لیتے ہیں، اور معاف کروائے وہ بھی عورت سے؟ یہ ہم اور آپ کے اندر خام خیالی ہے۔ لہذا مدلل تقریر آپ حضرت علامہ مولانا بدر الدین صاحب سے سماعت فرمائیں گے۔ امید ہے کہ جو اشعار ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اسی اشعار کی تشریح حضرت فرمائیں گے اور مکمل تقریر ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دولہا بن کر کے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس وقت منظر کشی ہمارے سیدی سارا سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر کشی کرتے شعر ملاحظہ فرمائے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں پلک پر یا زمین پر، وہاں پلک پر یا زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئی دلہن کی پھپن میں کعبہ، نئی دلہن کی پھپن میں کعبہ، نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤں گے تھے، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤں گے تھے۔ نظر میں دولہا کے پیارے
آنچل تجلی ذات بخت کے تھے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل تجلی ذات بخت کے تھے۔ حضرات گرامی، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ میرا علم کہہ رہا ہے کہ اچھے علم والے نہیں سمجھ سکتے، لیکن پھر بھی قرآن و حدیث کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سنو تو بلا جھجک سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہو، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہو گے، انشاءاللہ سننے میں مزہ آئے گا۔ خوشی کے بادل امن کے آئے، دلوں کے تاروں سے رنگ لائے، وہ نغمہ نات کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ گئے تھے، وہ نغمہ نات کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ گئے تھے۔ اور حضرت کے حوالے سے بہت بہترین شعر ہے، یہ میں بہت پسند کرتا ہوں اور میں اپنے ہی اندر رشک کرتا ہوں۔ شعر لہجہ فرمائیں، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نصیب گستاخ آنچلوں سے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نصیب گستاخ آنچلوں سے، گلاب مشکی جو اڑ رہا تھا، گلاب مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال ناپے بسا رہے تھے، گلاب مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال ناپے بسا رہے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بناؤ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کا پائی ادرن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے پائی ادرن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ آپ نے شعر لایا فرمائیں، ثناء سرکار ہے وظیفہ، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، نہ شاعری کی
ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرائے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضرات یہ نعت شریف کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں بالخصوص کل انشاءاللہ تعالی محمد محبوب رضا سلمہ نوشہ بنائے جائیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ صبح نہا دھو کر کے اور اچھے لباس پہن کر کے سب سے پہلے آپ جائیں قبرستان، اپنے اہل خانہ کے نام سے فاتحہ پڑھنا پڑتا، گلے میں صرف ایک صحرا ڈال کر کے اور خانہ خدا میں اللہ کے گھر میں جا کر کے شکرانے کی نماز ادا کریں۔ چونکہ میں کہتا یہ کہ گھر پہ ادا کرو لیکن مہمان زیادہ رہیں گے، صحیح جگہ مل نہیں پائے گی، بہتر یہ ہے کہ بغیر پھول والا صحرا ڈال کر کے صرف گلے میں ایک صحرا ڈال کر کے اور رب کے بارگاہ میں جا کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کیجیے، پھر وہاں سے آئیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوشہ بنایا جائے گا۔ دیکھا یہ جاتا ہے اور یہ وہ نہیں چاہتا بلکہ رب یہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہمیشہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ کس حال میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلاتا ہے؟ بہترین کرتا پائجامہ ہوتا ہے یا پینٹ شرٹ ہوتا ہے یا کوٹ ہوتا ہے، پھر سر سے لے کر پیر تک صحرا پہنے ہوتا ہے، اور وہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے صرف کھڑے کھڑے وہ، میرا تو یہی کہنا ہے کہ جا کر کے کھڑے کھڑے سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نہیں سر جھکایا ہوں، آج بھی نہیں جھکاؤں گا، بس چلا آیا ہوں لوگوں کی دکھاوے لیے حضرت، ورنہ حقیقت پوچھو صحرا پہن کر کے سر سے پیر تک کیا حقیقت میں کوئی نماز پڑھ پائے گا؟ نہیں پڑھ پائے گا۔ تو یہ دستور بنائے ہر مسلمان بھائی کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ نہا دھل کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اور اس حال میں سجدہ کرے کہ وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو کہ ہمارا صحرا گر جائے گا، ہماری ٹوپی گر جائے گی، بلکہ سادے لباس میں رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ رب ہمارا دیکھ رہا ہے، نوشہ بنائے جاؤ گے رب دیکھے گا، اور بغیر صحرے کے جاؤ گے تو رب دیکھے گا کہ میرا بندہ کیوں نہیں پہن کے آیا ہے کہ وہ اس کا صحیح سے نماز ادا ہو سکے۔ ان تو انشاءاللہ تعالی یہ ضرور عمل میں لائیے، اور تمام بھائیوں سے میں کہوں گا جن دلوں کو نوشہ بننا ہے جب وہ بنے یا اپنے بچوں کو بنائیں تو سب سے پہلے یہ اس کام ضرور کریں۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد بدر الدین صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں، اور اپنے بہترین انداز میں شادی کے موقع پر بیانات فرمائیں گے، ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھاؤں میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔